بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دہم کا سبق نمبر ترتیب کے حساب سے اسباق کی چھٹا، اس کی تشریح میں 3 حصوں میں کراؤں گی اور ساتھ چوتھے حصے میں آپ کے سوال جواب جو ہے نا وہ کرا دوں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ ملمہ کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، اور صنف ادب میں یہ افسانہ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اس میں 2 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس سبق سے آپ کو ملمہ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوغلے پن کی نشاندہی کی گئی کہ معاشرے میں لوگ کرتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں۔ دوسرا، بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے اور اس کے نفسیاتی پس منظر کے نقاب کشائی کہ پھر پیچھے اس کا اثر کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ اس سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی یعنی کالے رنگ کا ریشمی برقع پہن کر کھڑی تھی، پہن کر کھڑی تھی۔ پلٹی ہوئی نقاب یعنی نقاب اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ کچھ متعجب سی نگاہیں یعنی عجیب سی نظریں اس کی تھیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں یعنی اس کی پریشان کر دینے والی نظریں بند کھڑکیوں سے ٹکرا کر اکتا گئی تھیں، یعنی بند کھڑکیوں کو دیکھ کر تنگ آ چکی تھیں۔ ویسے تو اکتا جانا کا دل نہ لگنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مطلب ہے بند کھڑکیوں سے ٹکرا کر یعنی بند کھڑکیوں کو دیکھ کر تنگ آ گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد کی ڈالی، یعنی اپنے چاروں طرف دیکھا۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح یعنی بالکل بے ہوش ہو کر سو رہے تھے، یعنی بالکل بے ہوشوں کی طرح، یعنی ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے لگتا ہے مر چکے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے مردہ سوئے ہوئے ہوں، جیسے لگتا ہے ان کو سفر کرنا ہی نہیں تھا، اتنی یعنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، بالکل لاشوں کی طرح، مردوں کی طرح۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا۔ یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتا ہے، یوں مطلب ایسے ہی، یہ اس وقت کی جو زبان استعمال ہوئی ہے تو تھوڑی سی عجیب سی لگے گی آپ کو، لیکن یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے اردو میں۔ یوں یعنی اس طرح گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتا ہے، یعنی لیٹ رہتی ہے یا دیر سے آتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا، دھندلی کہتے ہیں غیر واضح یعنی صاف نہ نظر آنے والی تنہا آنکھ، ایک آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، یعنی اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کلی جس کی ایک آنکھ اس کی تھی نہیں، جو ایک آنکھ تھی وہ غیر واضح یعنی صاف اس کو نظر نہیں آتا تھا، وہ اس اکیلی آنکھ جو ہے نا، اس اکیلی آنکھ نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا، پہلے اس کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتی ہوں پھر اس کو مطلب بتاؤں گی کہ اس کا ہے کیا۔ پھوٹی ہوئی آنکھ یعنی خراب آنکھ کا دھسا ہوا پپوٹا، یعنی پپوٹا جس کے اوپر آپ کی پلکیں ہوتی ہیں، یعنی وہ اندر کی طرف گھسا ہوا تھا، یعنی اس کی خراب آنکھ کا اندر کی طرف گھسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر یعنی اپنی کم حیثیت پر پھڑکنے لگا، کانپنے لگا یا افسوس کرنے لگا۔ کیوں افسوس کرنے لگا؟ کہ اس کی ایک آنکھ جو تھی اس کا پھوٹی ہوئی تھی یعنی خراب تھی، جس کا پپوٹا اندر کی طرف دھنسا ہوا تھا، وہ اپنی کم حیثیت پر جو ہے نا وہ افسوس کرنے لگا کہ میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں جس طرح اس کی دوسری آنکھ جو تھی، جس کو ہلکا سا نظر آتا تھا اکیلی آنکھ، وہ اس کو خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تو کہتا ہے تو کہاں بیٹھوں میں، وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دی، ان کو اچھی طرح غور سے دیکھا یا سب کو دیکھنے لگی۔ یہیں بیٹھ جاؤ، یہاں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس یعنی پیارا سامان یا بہترین سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا، کوئی حیثیت، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، یعنی اس کا دل گھبرانے لگا، ٹھیک ہے، اور وہ خاموش سی نیم تاریک یعنی ہلکی روشنی والی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، یعنی وہ خاموشی سے یا خاموش ہو کر ایسی کالی سڑک کی طرف دیکھنے لگی جس پر ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جس پر اکا دکا یعنی جس پر کہیں کہیں چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے کثیر سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔
پہلے اس کے علیحدہ مطلب بتا دیتی ہوں. اکا دکا کا مطلب کہیں کہیں. چرخ جو ہے نا وہ یکے کی آواز ہے. یکا جو جس میں تانگار گھوڑا ہوتا ہے. اس کی میلی چمنیوں والی بتیوں یعنی اس کی جو چمنیاں تھیں آگے جو لائٹیں لگی ہوئی تھی اس کو چمنی کہیں گے. تو اس کے اوپر گرد پڑنے کی وجہ سے وہ میلی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس میں سے کیا کثیف یعنی گاڑھی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی, سڑک پر پھیل رہی تھی. تو اب یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی خاموشی سے ایک ایسی کالی سڑک کو اچھی طرح غور سے دیکھنے لگی جس پر جو ہے نا وہ روشنی بہت کم آ رہی تھی اور جس پر کہیں کہیں یا کوئی چرخ چوں کرتے یکا آتا جس کی چمنیاں تھیں وہ مٹی کی گرد پڑنے سے میلی ہو چکی تھیں اور ان میں سے ایک گاڑھی سی روشنی نکل کر سڑک پر پھیل رہی تھی. اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا, یعنی اس نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اس وقت میری حالت کیا ہے, میں کیا ہوں اس وقت. دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی میں امیر کبیر آزاد خیال لڑکی ہوں. نہیں ہو سکتا کہ دیکھنے والے محسوس کریں کہ میں بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں بہت ہی آزاد خیال ہوں, یعنی اپنی سوچ کی مالک ہوں یا اپنی من مانی کرتی ہوں. لیکن حقیقت میں ایک مٹے ہوئے خاندان کی ایک قابل لڑکی تھی لیکن پریشان حال تھی, بالکل یکے کی دھندلی لالٹین کی طرح. یعنی تھی تو یہ پریشان مطلب اس وقت تو حقیقت میں سلجھے ہوئے خاندان کی ایک قابل لڑکی تھی لیکن اس وقت وہ پریشان تھی, بالکل ایسے پریشان جیسے یکے کی جو ہے نا وہ کم نظر آنے والی لالٹین یا ایسی لالٹین جس میں سے روشنی بہت ہلکی سی آ رہی تھی. رکھ دیے تھے سامان اسی جگہ, کلی کہتے ہیں ہم نے یہ سامان اسی جگہ پر رکھ دیا ہے. کہتی نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. اس نے کس قدر غصے سے کہا, یعنی اس نے بہت سے غصے سے کہا. پھر اندھیرے میں گھورنے لگی, یعنی پھر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی, غور سے دیکھنے لگی. اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرز پیدا ہوئی. کرارے بوٹوں کی چرز پیدا ہوئی یعنی جوتوں کی آواز, یعنی کرارے آپ نئے بھی کہہ سکتے ہیں یا سخت بوٹوں کی آواز پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا یعنی کانپتا ہوا یا ہلتا ہوا آگے آنے لگا. آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان, یعنی ایسا نوجوان جس کا معقول صورت کا, قابل قبول صورت کا یا معمولی صورت کا ایک نوجوان بھاری اوور کوٹ پہنے جو ہے نا وہ اس طرف آ رہا ہے, یعنی اس لڑکی کی طرف آ رہا ہے. اوور کوٹ بڑے سے لمبے کوٹ کو کہتے ہوتے ہیں اوور کوٹ, تو یہاں پہ وہ ہے گا بھاری اوور کوٹ یعنی لمبے کوٹ کو پہنے ہوئے لڑکی کی طرف آ رہا ہے. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں. حضرت وہ بے ساختہ مسکرا دی, اس کو دیکھے خود بخود بغیر سوچے سمجھے فوری یا اچانک مسکرا پڑی. یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں فوری. نوجوان ٹائی کی گرہ کستا ہوا, یعنی ٹائی کی جو گرہ لگی تھی اس کو آہستہ آہستہ ہلکا ٹھیک کرتا ہوا اس پر ایک اس نے چبھتی سی یعنی تیز سی نظر ڈالی یا ہلکی سی نظر ڈالی اور پھر ٹکٹ گھر کی طرف پیچھے کی طرف چل پڑا. لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے, یعنی جب اس نے دیکھا کہ لڑکے نے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی تو اس کی جو ہنسی اس کو تھوڑی سی یہاں پہ آئی تھی وہ اس کے جو لب یعنی ہونٹ جو ہے نا دوبارہ بند ہو گئے, اس نے مسکرانا ختم کر دیا. کہتی ہوگا کوئی میں میر زیادہ, بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا, کیونکہ یہ 3rd کلاس کی لائن میں کھڑی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہاں پہ ٹکٹ لینے کیوں آئے گا. تو کہتی پھر ہم سامان رکھ کے جائے تھے, یعنی ہم سامان رکھ کے چلے جاتے ہیں. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا, یعنی تنگ آ کر بولا, بکو مت, میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی. وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی کہ تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں جاتے؟ تو لڑکے کو دیکھتے کہتی ہے کہ تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم یعنی جہاں پہ عورتیں بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں گاڑی کا, وہاں پہ تم مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہ بولا. پھر کہتے پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی کہ اگر وہاں چلے, وہ لڑکا کہتا ہے, وہ کلی کہتا ہے کہ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا, کیونکہ ویٹنگ روم جو ہوتا ہے انتظار گاہ وہ اسٹیشن سے ذرا دور ہٹ کے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اکثر. ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا ہو, یعنی کلی سے اچانک اس نے ایسے پوچھنے کا کہ تو آپ لوگوں کو ٹکٹ 2nd کلاس کا چاہیے یا انٹر کلاس کا؟ ٹکٹ ہوتے ہیں بیٹا ریل گاڑی میں بھی کہ لوور کلاس, اپر کلاس, 2nd کلاس, 1st کلاس یا انٹر کلاس کا, تو اس حساب سے جس انسان کی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے انسان پیسے ٹکٹ لیتا ہے. یہ سن کر نا وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی, خاموش ہو گئی.
कहती कुली चलो, वो बड़े रोब से गुस्से से बोली। अब आगे आगे कुली तो और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की जो सैंडल उसने पहनी थी उस पर जमीन पर एक दिलचस्प यानी बहुत ही मजेदार या बेहतरीन शोर बिखेर रही थी, शोर आवाज आ रही थी। मजूरी मेम साहब, मजूरी मुराद मजदूरी वाली, और मजूरी मेम साहब यानी मजदूरी देने वाली मेम साहब। कुल्ली ने इसके चर्मी बटवे से मुतासिर को कहा। चर्मी मतलब चमड़े के बने हुए बटवे या छोटे से पर्स को देखकर उसको असर लेते हुए उसके मतलब उसको देखकर उसने कहा कि क्या कहते हैं, मुराद मजदूरी वाली मेम साहब, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने यानी ड्रेसिंग टेबल जो आज जिसे आजकल कहते हैं उसको उर्दू में सिंगार मेज कहते हैं, कि सिंगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली यानी कांपने वाली सर्दी में रुमाल से पसीना अपनी पेशानी यानी अपना माथा पोंछ रही थी, साफ कर रही थी। जाहिर है उसको टेंशन लगी थी, परेशानी थी कि उस लड़के ने जो है ना मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, और वो जो है ना वो यहाँ से चला गया और एक शोशा छोड़ दिया, टिकट इंटर का चाहिए उसका। कहते काहे कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम, गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला इसका बाकी हिस्सा मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में अपलोड करूंगी।